جس کا نام ہے خیبر پختونخوا، جو اس وقت مالی مشکلات کے ساتھ ساتھ بہت ساری سیکیورٹی معاملات کے اندر بھی جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ آج بنو میں 4 افراد کو گولیاں ماری گئی ہیں، کل چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا تھا، اور کل ہی جو ہے وہ KPK کے 7 اہلکار جو ہیں ان کو اسلحہ سمیت اغوا کر لیا گیا تھا، اور غالباً ابھی تک ان کو بازیاب نہیں کرایا جا سکا۔ اور باڑہ کے علاقے میں بھی جو ہے وہ دستی بم سے حملہ ہوا، اس میں بھی ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوا، اور دوسری طرف جو ہے جو اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے وہ اپنے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر الجہاد الجہاد کے نعرے لگوا رہا ہے، اور پاکستان کی ریاست کے خلاف تمام سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اعلان جنگ کرنے کی جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے۔ اور یہ افسوس کی بات ہے ان تمام پختون میرے بہن بھائیوں کے لیے کہ جن کے وسائل جو ان کی تعلیم صحت کے اوپر لگنے چاہیے، جو وقت اس وزیر اعلیٰ کا اپنے صوبے کی عوام کی بھلائی کے لیے استعمال ہونا چاہیے، وہ دہشت گردوں کی یا تو سرپرستی کے لیے، یا آج کل جو ہماری باپردہ غیر سیاسی خاتون ہیں بشرا بیگم صاحبہ، ان کی مہمانداری کے لیے جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور وہ کل آپ نے ایک سن ہی لی ہے، ایک آڈیو جو ہے ایک غیر سیاسی خاتون کی ایک آڈیو آئی ہے، اس کے 2-3 حصے بڑے امپورٹنٹ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اگر تھوڑی سی آپ خاموشی فرما دیں چلائیں۔ یا تو مجھے لگتا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ بہت گھاگ پرانی سیاستدان ہے، یا یہ سامنے کچی جماعت کے بچے بٹھائے ہوئے تھے انہیں، جن کو نہیں پتا کہ پولیٹیکل جو کیمپین ہے وہ کیسے ہوتی ہے، سیاسی جلسہ جلوس کیسے کرتے ہیں۔ وہ باقاعدہ مطلب بتا رہی ہے بچوں کی طرح، پیارے بچوں آپ نے لوگوں کو گاڑیوں میں بٹھانا ہے، پھر اس کی ویڈیو بنانی ہے، پھر مجھ کو پرنسپل کو بھیجنی ہے، اور پھر جو ہے میں آپ کے نمبر دوں گی کہ آپ کے کتنے نمبر ہیں، اور اس کے بعد آپ کا پارٹی میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ ہوگا۔ اور یہ پوری پلاننگ، پھر اس کے بعد ایک اور بھی کلپ ہے، ذرا وہ بھی چلائیں گی، جس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے مشہور زمانہ یوٹیوبرز اور انٹرنیشنل میڈیا کو ساتھ رکھیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کوئی گھریلو خاتون، غیر سیاسی خاتون، اس کو یہ تمام جزیات کا پتہ ہوتا ہے؟ وہ بیچاری گھریلو خاتون جو ہوتی ہے نا، جو سچی مچی گھریلو خاتون ہوتی ہے، وہ تو اپنے گھر کے معاملات سے نہیں نکلتی، بچوں کے بارے میں کہ بچوں کے معاملات کیا ہے گھر میں، آج وہ تو یہی سب سے بڑا مسئلہ حل نہیں ہوتا، غیر سیاسی اور گھریلو خاتون کا کیا آج گھر میں پکے گا کیا؟ یہ گھریلو خاتون ہماری پیاری غیر سیاسی خاتون جو ہے، جو وہ پورا کا پورا ایک پلاننگ جو ہے وہ بتا کے دے رہی ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں کو، جو سال سے پالیٹکس کر رہے ہیں، وہ سارے اچھے بچوں کی طرح لائن میں لگ کے بیٹھے ہیں، اور جو کل تک جو ہے وہ مریم نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے تھے کہ وہ دیکھیں نا جی وہ جونیئر ہیں، تمام سینئرز جو ہیں وہ ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پھر بھی ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے آئی۔ یہ خاتون یہ تعویذ گنڈوں کے ذریعے آئی، اور تعویذ گنڈوں کے ذریعے جو ہے موکلوں کے سر کے اوپر وہ یہاں کے بیٹھ گئی۔ اور اب ذرا چلائیں گی، ذرا وہ تیسرا والا بھی چلائیں۔ اچھا، اب اس کے اندر بھی 2 انٹرسٹنگ چیزیں ہیں۔ پہلے تو ہمیشہ کی طرح مذہب کارڈ، وہ ایک اور امپورٹنٹ بات جو کل میں نے سنی، مختلف جو ان کے رہنما ہیں انہوں نے کہا ہم سرپرائز دینے جا رہے ہیں،
ہم کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اسلحہ لے کے تو آپ پچھلی دفعہ آ گئے تھے, آنسو گیس شیل بھی آپ نے چلائے تھے, ربڑ کی بلٹس بھی آپ کے پاس تھی, غلیلے بھی آپ نے اس کے اندر کانچ کے ٹکڑے ڈال ڈال کے پولیس والوں کو مارے تھے. اس دفعہ نیا کیا ہوگا؟ یہ سب تو آپ کر چکے ہیں. اس دفعہ نیا یہ ہوگا کہ وہ جو سیاسی کزن کی سکھائی ہوئی آپ کی ایک روایت ہے کہ آپ کو لاشیں اکٹھی کرنی, اور ہمیشہ انہوں نے لاشیں اکٹھی کرنے کا پروگرام بنایا. وہ بے شک وہ 25 مئی کا لانگ مارچ ہو, وہ بے شک وہ وزیر آباد کا واقعہ جس کے اندر آپ کو پتا نا کپڑوں کے اندر سے گولیاں نکل نکل کے اچھل اچھل کے باہر جا رہی تھی, وہ پتہ نہیں کس چیز کی گولیاں تھیں جو کپڑوں میں سے نکل نکل کے جا رہی تھی, اور وہ ہوا کسی کو کچھ بھی نہیں تھا اس میں سے. سو وہ جو ہے وہ ہر جگہ پر ان کا جو اب نیا ہے وہ نیا صرف قتل جو ہے وہ کرانے اور دہشت گردی کرنا ہی ایک نئی چیز ہے جو ان کے اس کے اندر ہو سکتی ہے. بہرحال حکومت جو ہے وہ اس کو سب معلوم ہے, ہم سب دیکھ رہے ہیں. بائی دا وے آج گھنٹا پور صاحب جو ہے وہ اڈیالہ بھی تشریف لے کے گئے تھے اور میڈیا سے بغیر بات کیے جو ہے وہ چلے گئے. تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, خود بتا دیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم تو ہیں ہی ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ وہاں کیا باتیں ہوئی اور کس کس کا پیغام وہ لے کے گئے تھے اور کیا کیا گٹے گوڈے پکڑنے کے لیے جو ہے وہ پیغامات دے کے بھیجے گئے ہیں. اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 24 نومبر ہے, یہ 24 نومبر بھی کسی پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ آخری کال کے اوپر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. آپ نے جب میں نے ان کی آخری کال سنی نا تو مجھے یقین مانے وہ ایک وہ ہے نا کہانی, شیر آ گیا شیر آ گیا شیر آ گیا, وہ ہر دفعہ کہتے تھے شیر آ گیا تو شیر آتا نہیں تھا, جس دن شیر آیا تھا تو پتہ نہیں چلا تھا. تو یہ ان کی جو مس کال ہے نا, یہ مس کال دے رہے ہیں جو پاکستان کی عوام کو, جس کو پاکستان کی عوام بالکل سپورٹ نہیں کرتی, اور خاص طور پر پنجاب کے لوگوں نے ان کی مس کال ہو, ان کی آخری کال ہو, ان کی پہلی کال ہو, ان کی منجلی کال ہو, کسی بھی کال کے اوپر کبھی بھی رسپونڈ نہیں کیا. اور اس کی ریزن ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ عام آدمی جس کے مسائل اس کے دہلیز پر حل ہو رہے ہیں, وہ آدمی جس کی مہنگائی آج بائی دا وے ہفتہ وار مہنگائی جو ہے وہ 4% پہ آ گئی ہے. یہ میں نے ابھی جو ہے وہ دیکھا, 4% پہ ہفتہ وار مہنگائی جب آ گئی ہے, جب لوگوں کے حالات بہتر ہونے شروع ہو گئے ہیں, جب پاکستان میں انویسٹمنٹ آنی شروع ہو گئی ہے, جب بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو ریلیف گھروں پہ بیٹھ کے مل رہا ہے, تو پنجاب کے لوگ باہر نہیں نکلیں گے. یہ صرف چند سرکاری ملازمین جو KPK سے جو ہے وہ لائے جائیں گے. بائی دا وے میں نے میں اس کو ویریفائی کرنا چاہتی تھی, اس لیے میں نے وہ آپ کو نہیں دکھایا. ایک میں نے دیکھا ہے ایک ڈاکومنٹ مجھے ملا جس پہ چیف سیکرٹری صاحب جو ہے ان کی طرف یہ ڈاکومنٹ بھیجا گیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ شاید پچھلی دفعہ 80 کروڑ روپے کے قریب جو ہے وہ خرچہ ہوا تھا اس لانگ مارچ یا جو بھی مارچ یہ کہتے ہیں اس کے اندر. اور اس خرچے کے بارے میں وہ غالباً وہ لیٹر تھا, میں اس کی تصدیق جو ہے وہ تصدیق کرنا چاہتی ہوں. تصدیق کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کریں گے. تو یہ جو تمام تیاری جس کو یہ کہہ رہے ہیں ہم تیاری کر کے آ رہے ہیں اور یہ جہاد کرنے آ رہے ہیں, ایک بات بڑی کیٹیگوریکلی ان کو پتہ ہونی چاہیے, ریاست کے خلاف جہاد نہیں ہو سکتا, اور جو ریاست کے خلاف جہاد کرتا ہے اس کا انجام پھر ریاست جو ہے ریاست سے نہ بڑا کوئی ہوتا ہے نہ ہو سکتا. اور عمران خان خود اپنے ہوتے ہوئے کبھی بھی جو ہے وہ لاکھوں لوگ اکٹھے نہیں کر سکا. ان کو لگتا ہے بشرا بی بی جو ہے یہ وہ کہہ رہی ہے 5 لاکھ لوگ ہمیں اکٹھے کر لیں گے. باجی آپ کے میاں جو ہے وہ جب وہ بڑے اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے تھے وہ تب بھی 5 لاکھ بندہ اکٹھا نہیں کر سکتے تھے. تو 25 مئی کا لانگ مارچ ہو, وہ بے شک آرمی چیف کی تقرری روکنے کا لانگ مارچ ہو, یا وہ مختلف اور طرح کے جو 2014 کا ایون لانگ مارچ تھا جس میں سیاسی قدر کے ساتھ آپ عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنا کے لائے تھے, اب تبھی 5 لاکھ بندہ اکٹھا نہیں کر سکے تھے. تو بھلے وقتوں میں آپ پوری سپورٹ کے بعد بھی 5 لاکھ بندہ اکٹھا نہیں کر سکے. اگر آپ کا 5000 بندہ آ جائے مجھے بہت خوشی ہوگی. بہت بہت شکریہ. انقلاب کی بات کیا تھی تحریک انصاف کی جانب سے, جی انقلاب ہے کیا آپ کے نظر میں؟ دوسرا یہ کہ جیسے دہشت گردی کی بات آپ نے کی کہ نیا جو ہے وہ 24 کو آ رہے ہیں احتجاج کرنے, تو نیا کیا کس طرح کنٹرول کریں گے چیزوں کو؟ ہم تو بڑے کلیئر ہیں, ہمیں تو کچھ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی نہیں, چونکہ پنجاب نے ان کو کبھی رسپونڈ نہیں کیا اور پنجاب کے لوگ ان کے فساد کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہیں. پنجاب کے لوگ ہی کیا 24 کا دن آئے گا اور اس دن آپ اور میں ہم بیٹھ کے دونوں گن کے بتائیں گے کتنے ایم پی اے نکلے, کتنے ایم ایل اے نکلے, کتنے بندوں کے ساتھ نکلے. میں تو پچھلی دفعہ بھی پورا رپورٹ کارڈ لے کے آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا.
کون کون کتنی کتنی گاڑیوں میں کتنے لوگوں کے ساتھ آیا تھا. انشاءاللہ یہ فرض بھی اس دفعہ میں دوبارہ ادا کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ پنجاب کے اندر اگر ان کے پورے ایم پی ایم ایل اے نکل آئیں تو یہ جو ہے یہ ان کو شکر منانا چاہیے. لوگ یہ فساد کے لیے میرا سوال یہ ہے کیا بشریٰ بی بی صاحبہ اپنی اولاد کے ساتھ شرکت کریں گی مرنے مارنے کے پروگرام میں؟ گنڈا پور جو ہر وقت مرنے مارنے کو تیار رہتا ہے لینا اپنی اولاد ساتھ لگائے ان کو ساتھ اپنے ان کو لے کے نکلے مرنے مارنے کے لیے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ قاسم اور سلمان کو کھڑا کرے اپنے رائٹ لیفٹ اپنے کنٹینر کے اوپر ان کو جو ہے وہ لے کے آئے مرنے مارنے کے لیے ان کو کہے جہاد کے نعرے لگائے آ کے.